اپنے زمانے میں آج وقت گزرتا ہے کاغذ کے لوگ کمانے ہم نے انہیں شروع سے اپنے گھر بہت سی کمانے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں جب ایسے ایسے لوگ ہمارے لیے بتائی جا رہے ہیں لیکن ہم آئندہ پہلے اچھے کام کرتے رہے ہیں. میں جناب صاحب کے بعد آج کی محفل کے ساتھ جناب ڈاکٹر علی گاڑی صاحب جو قومی اردو زبان کے لائق ہیں ان سے درخواست کا کام ہم کو تشریف لائیں اور خود میں بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں انجمن کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع کو اس کا قومی کونسل برائے زبان جیسے ایک عظیم ادارے کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی سربراہی قومی کونسل برائے اردو زبان کی اچھی اور تجویز کے لیے بہت نمایاں کارکردگی کی انجام دیں گے. ابراہیم خان کمال صاحب خالد داس خان صاحب عبدالکلیم چودھری صاحب عزیز نبیل صاحب نذیر ماہر صاحب ہمارے شعراء کرام معزز حاضرین. اس موقع پر جب ہم یہ مشاعرہ ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے اور بھی اہم ہے کہ یہ سال ہماری آزادی کی 1857 کی لڑائی کا 150واں جشن بھی منا رہے ہیں. یہ وہ سال بھی ہے جب ہم بھگت سنگھ کا 100 سالہ جشن منا رہے ہیں. ایسے موقع پر مجھے آپ کے درمیان یہاں حاضری دینے کا موقع ملا. عزیز نبیل صاحب اور میزبان اردو کی توسط سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت بات اور اس سے معروضہ صاحب نے کہی اور میں اسے دہرانا چاہوں گا کہ کوئی بھی تحقیق کوئی بھی زبان کسی ایک خاص مذہبی فرقے کے پاس اگر آپ اسے جوڑ دیں تو یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی کٹھنائی کافی ہوتی ہے. اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں پورے ہندوستان میں مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کو یکجا کرنے کا جوڑنے کا اور انسان دوستی اور قوم پسندی کا سبب دیا. ہمارا شاعر غالب اسی لیے کہتا ہے کہ ہم معین ہیں ہمارا ایک ہے کر کے رجوم ملتیں جب ملتی ادائی یا آکش جو ہے ہمارا شاعر کہتا ہے کہ کفر و اسلام کی کوئی قید نہیں ہے. آکش شہر ہو یا تو برامن ہو پنکام. ہم فخریہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جو انسان دوستی کا سبب دیتی ہے, جو امن کا سبب دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کو ایسی زبان ہے جو کسی طرح کی ظلم و زیادتی کا مقابلہ بھی کرتی ہے اور ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو رد کرتی ہے اور اس کے خلاف کرتی ہے. اور اس لیے جب ہم 1857 کی 150ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو ہم فخریہ طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایسی زبان ہے اس زمانے کے سارے دستاویز آپ جا کر کے دیکھیے, زیادہ تر دستاویز آپ کو اردو میں ملیں گے. یہی نہیں ہمارا تو پوری آزادی کا لیڈر بہادر شاہ ظفر اردو ہی کا شاعر تھا جس کی قیادت میں رانی لکشمی بائی, چاچا ٹوپے, نانا صاحب پیشوا, بیگم حضرت محل, ان سب نے یہ سارے فرمان آپ ادا کر کے دیکھیے تو اس
فرمان میں تو کیا ہوتا تھا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا، اور اگر رانی لکشمی بائی کا پیغام ہے تو حکم رانی صاحبہ یا حکم صاحب کا ٹوکے کا حکم بیگم حضرت نہیں ہے. وہ اس زبان کے شعراء یہاں آج آپ کے درمیان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جس زبان کی تعریف کرتے ہوئے عزیز نبی صاحب نے احتجاج کا ذکر کیا تھا. شروعاتی دور کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جسے ہم نے نظر انداز کیا، جعفر حسینی. وہ زبان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر سے ہم کر بہندی گریبی زبان لگتا کر. اس زمانے میں جو ہے اردو نام بعد میں آیا، ہندوی اس طرح کے نام جو ہندی لفظ کا استعمال کرتے ہیں. بہندی گریبی زبان لگتا کر وہ لیکن کسی نے بھلی یہ کہیے گا جسے کیوں چاہے سہاگن. زبان میں اس سے اچھی باتیں دیکھنے کے لیے نہیں، اور اسی اردو نے جب بغاوت کا پرچم بلند کیا تو آپ کو راجہ رام نارائن محمد 1857 کو کافی کی لڑائی میں بات ہوئی 1757. جب سراج الدولہ کی شہادت کے لیے دوہراتے ہوئے راجہ رام نارائن محمود پورے پٹنہ شہر میں ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے کہتے ہیں کہ خزانہ خود کو واقف ہو، کہو مجنون کے مرنے کی دیوانہ مر گیا، آخر کو دیوانے کے کیا ہے. اور وہی بات جس پر میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ ایک خاص بندی سے ایک خاص اگر ہماری زبان کو جوڑا جائے گا تو زبان کے پاس جاتی ہوگی. اس لیے اردو کا جو سرمایہ ہے جنگا جنگی کے بھی کسی طرح اشارہ کیا گیا، جس میں راجہ رام نارائن محمود ہے، جس میں برج نارائن چیکبرس ہے، جس میں دیا شنکر نسیم ہے، جس میں شراب کوڑی ہے، جس میں پریم چند ہے. اگر ان تمام ادیبوں اور جانکاروں کو ہم اردو کی پس سے باہر کر دیں گے تو اردو کے پاس ہوتا ہے. اور اس لیے اردو ہماری مشترکہ تہذیبی روایت کی ایک بہترین مثال ہے جس پر ہمیں فخر ہے. اور اسی لیے ہم جب یہاں حاضر ہوئے ہیں تو اس پیغام کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں 1757 سے لے کر کے 1857 اور 1945 تک اردو نے تحریک آزادی میں جو سب سے نمایاں اور اہم رول ادا کیا ہے اس پر ہمیں فخر ہے. اور اسی کو بار بار دہراتے ہوئے آج دیکھیے اردو کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے نوجوان اردو جو ہندوستان سے یہاں آ کر کے بسے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو ان کے بچوں کو جو یہاں ہیں ان کے ساتھ اپنی تہذیب سے واقف کرایا جائے، اپنے اس روشن ماضی کی طرف ان کو لے جایا جائے. ایسے زمانے میں جب طالب کے دور میں ہم ایک مزید چرچے میں انسان بنتا چلا جا رہا ہے، جہاں انسان اپنی شناخت ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے زمانے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تحریر سے واقف کروائیں، آگاہ کروائیں. اور یہ مشاعرے ہیں، یہ ادبی محفلیں ہیں کہ اس مشینی زندگی سے الگ ہٹ کر انسان کو انسان بننے کا طریقہ دکھاتے ہیں. اور اسی لیے اس تحریری روایت کو مشاعرے سے ہم نے سنا اور بات دے کر کے چلے گئے، بلکہ مشاعروں کی تحریر یہی ہے کہ وہ